بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ امام مسلم کی الجامع الصحیح ہے جس میں ہم کتاب الایمان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت زیر درس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع ترین بات کہنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ یہ بات بھی انہی باتوں میں سے ہے اور اس کے اندر بڑی حکمت اور بڑی دانائی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان بہت سے گناہوں کا ارتکاب اپنی زبان سے کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، دوسرے کے عیب تلاش کرتا ہے، اپنے اختلافات کو بیان کرتے وقت حدود سے تجاوز کرتا ہے، بعض اوقات ایک فکرے ایک جملے سے بڑے بڑے فتنے پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر یہ فرمایا تھا کہ لوگ قیامت کے دن جو فصل کاٹیں گے ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو حصائد الالسنہ ہوں گی، یعنی ان کی زبان کی بوئی ہوئی فصل ہوگی جسے وہ وہاں کاٹ لیں گے۔ تو انسان اپنی زبان پر اگر پہرا لگا لے تو اس کے بعد وہ بہت سی نامعقولیتوں سے، بہت سے گناہوں سے، بہت سی لغزشوں سے بچ سکتا ہے۔ یہاں بھی آپ نے فرمایا کہ اگر آدمی قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اور خدا پر ایمان رکھتا ہے تو پھر وہ یہ طریقہ کبھی اختیار نہیں کر سکتا کہ جو منہ میں آئے کہہ دے، جو سنے اسے بیان کر دے۔ وہ پھر کسی کے بارے میں زبان کھولے گا تو پوری تحقیق کرے گا، اس کے بعد زبان کھولے گا، پوری طرح جانے گا، اس کے بعد بیان کرے گا۔ پھر وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان کی آبرو پر، عزت پر حملہ آور ہو جائے، اس کی بات کی کوئی غلط تعویل کر ڈالے، اس کی بات کو بگاڑ کر پیش کرے۔ یہ طریقہ پھر وہ اختیار نہیں کرے گا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں جو پیغمبر نے تعلیم دی ہے اور اس جامعیت کے ساتھ دی ہے، اسے بعض اوقات ہمارے ہاں مذہبی لوگ بھی ملحوظ نہیں رکھتے۔ انہیں جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی بات کا کوئی اچھا محمل تلاش کرے، اس کی بات کو جس طرح وہ کہہ رہا ہے اس طرح جاننے کی کوشش کرے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بات کو بگاڑ کر اپنی بات اس کے منہ میں ڈال کر کوئی نہ کوئی مقدمہ اس کے خلاف قائم کر دیں، اور اس طرح سے ایک اچھے کام کو کرتے ہوئے بھی وہ اس کے لیے بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی سچا ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخر پر تو اسے یا تو اچھی بات کرنی چاہیے اور یا پھر خاموش رہنا چاہیے۔ یعنی آدمی کے پاس اگر کوئی اچھی بات کرنے کی نہیں ہے، اچھی بات بتانے کی نہیں ہے، کسی صحیح بات کا وہ ابلاغ نہیں کرنا چاہتا، اگر کوئی خیر اس کے منہ سے نہیں نکل سکتا تو پھر بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر لے، تاکہ کم سے کم ان بڑے گناہوں سے بچا رہے جو زبان ہی کے غلط استعمال سے وجود میں آتے ہیں۔ اس میں جو تعلیم دی گئی ہے، یہ تعلیم اگر فی الواقع انسان اپنے پلے باندھ لے اور اس کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لے تو ہمارے ہاں گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو طرح طرح کے فساد پیدا ہو جاتے ہیں، ساس بہو میں، نند بھاوج میں، بیوی اور شوہر میں جس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں سے بہت کچھ ختم ہو جائے۔ یعنی اگر ہر آدمی دوسرے سے بات کرتے وقت اور بالخصوص کسی دوسرے کے بارے میں بات کرتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ مجھے یا تو اچھی بات بتانی ہے، اچھی بات کرنی ہے، اور یا خاموشی اختیار کر لینی ہے، تو بہت سے فتنے دم توڑ جائیں۔ اس کے ظاہر ہے کہ یہ معنی نہیں ہے کہ جہاں کسی بری چیز کو بیان کرنے کی کوئی دینی یا اخلاقی ضرورت پیش آ جائے تو وہاں بھی آدمی بیان نہ کرے، لیکن اس بات کو بیان کرتے وقت بھی پوری طرح متنبہ رہے کہ میں کہیں حدود سے تجاوز نہ کر جاؤں، کسی پر کوئی غلط الزام نہ لگا دوں، کسی آدمی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں کہ جس کو وہ خود بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ بات اس احتیاط کے ساتھ، اس ذمہ داری کے ساتھ کروں کہ جب میں دوسرے کا موقف بیان کروں تو وہ خود اس بات کو مانے کہ ہاں فی الواقع میرا موقف یہی ہے اور میں یہی بات کہنا چاہتا تھا۔ بات کو توڑ مروڑ کر، اس میں کوئی نئے معنی پیدا کر کے، اسے اپنے سانچے میں ڈھال کر، اس کا کوئی نیا تصور قائم کر کے
کسی کو بتانا کسی کے بارے میں، خواہ وہ کاروبار کا معاملہ ہو، خواہ وہ گھر در کا معاملہ ہو، خواہ وہ خاندان کے اور عائلی معاملات ہوں، خواہ وہ کوئی علم کا معاملہ ہو، خواہ وہ کوئی دینی معاملہ ہو، اس طرح کے تمام معاملات میں انسان کے لیے صحیح رویہ وہ ہے جو اس روایت میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اکرام سے پیش آئے۔ یہ اصل میں دین کا بڑا حکیمانہ مزاج ہے کہ وہ انسان پر اس کے ماحول کی ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں خیر پھیلانے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے لیکن اپنے گرد و پیش کے ماحول کی اصلاح نہیں کریں گے۔ تو اگر ایک آدمی ایک اچھا مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے، اور جس طرح کہ اس سے پہلے روایتوں میں بیان ہو چکا ہے کہ اچھا مسلمان وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، تو پھر سب سے بڑھ کر اس نے سلوک کا ظہور اس کے ہمسایوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمسایوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی دکھ نہ پہنچے، وہ ان کا اکرام کرے، ان کو عزت دے، ان کے دکھ درد کا ساتھی بن کر رہے۔ اگر ہر آدمی اپنے ہمسائے کے بارے میں یہ طریقہ اختیار کر لے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پوری سوسائٹی میں کیسا خیر پھیل سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی کسی گھر ہی میں رہتا ہے، اگر وہ کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو وہیں بیٹھ کے کرتا ہے، اس کے منصوبے بناتا ہے تو وہیں بیٹھ کے بناتا ہے، اپنے گرد و پیش کے ماحول میں کوئی خرابی پیدا کرتا ہے تو وہیں بیٹھ کے کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے اپنے ماحول کے اندر یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے ہمسایوں کے بارے میں کیا کرنا ہے، اور اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے ایک روایت میں کہ آدمی کے ہمسائے اگر اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہیں تو پھر اس کی کوئی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایسا جرم ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کو اذیت پہنچائیں، آواز سے پہنچائیں، گالی گلوچ سے پہنچائیں، برے طریقے اختیار کر کے پہنچائیں، آگے پانی پھینک کے پہنچائیں، کوڑا کرکٹ پھینک کے پہنچائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا عام طور پر دیندار لوگ بھی خیال نہیں رکھتے، مذہبی رجحانات رکھنے والے لوگ بھی خیال نہیں رکھتے کہ کسی کو اذیت پہنچانا یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی اپنے لیے کیسی بربادی کا سامان کرتا ہے۔ مزید فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پہ سچا ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی آدمی آپ کے گھر چل کے آ گیا ہے، مہمان کی حیثیت سے آ گیا ہے، تو انبیاء علیہم السلام کے سکھائی ہوئی تہذیب یہ ہے کہ آپ اس کو اکرام کے ساتھ پیش آئیں، اس کو عزت دیں، جو خدمت بھی کر سکتے ہیں کریں۔ تکلفات کا نام اکرام نہیں ہے، لیکن محبت، احترام، عزت، خوش دلی، یعنی آدمی اپنی کشادہ دلی کے ساتھ، عالی ظرفی کے ساتھ اپنے مہمان کا انتخاب کرے۔ اس کے لیے جو لفظ اکرام اختیار کیا گیا ہے وہ بڑا معنی خیز ہے کہ صحیح معنی میں اپنے مہمان کو عزت دو، اپنے ہمسائے کو عزت دو، اور اگر کوئی بات اچھی نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کر لو۔ یہ تینوں تعلیمات انتہائی قیمتی تعلیمات ہیں، اور اسی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حدیثوں میں ہمارے لیے حکمت کے کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔